बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। आज की पहली खबर है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। एक जंग की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी। पहलगाम कश्मीर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, उस पर पूरी स्टोरी आपके सामने रखूँगा। शेर अफजल मरवत साहब की छुट्टी हो गई है पीटीआई से, इसकी भी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। एलिमिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, क्या वजूहात हैं। और आखिरी खबर अमेरिकन सेनेटर का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जैक ब्रैगमैन का अमेरिका में जाकर, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पहली खबर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। कश्मीर का एक मुकाम है पहलगाम, जहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है इंडिया में। जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे आके सैर व तफरी करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में एक मरी का मुकाम है। ये जो पहलगाम एलओसी से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर से काफ़ी दूर है। 8 लाख से जायद की फ़ौज इस वक्त कश्मीर में मुसल्लत है इंडियन सरकार की तरफ से। और 3 बजे जब ये वाक़या होता है तो 3:05 पर इंडिया के जो इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, हल्का जो इंडियन हल्का है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो जहर उगलना शुरू कर देता है। मेरा सवाल ये है कि इतनी उजरत में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात क्यों लगाए गए। एक तो दो चीज़ें कॉमन है इस हमले से पहले। इससे पहले जो हमला 2019 में हुआ था वो आपको याद होगा, पुलवामा वाला, उसमें भी जनाब मोदी साहब जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे थे। और आज भी जब ये वाक़या हुआ है तो मोदी सरकार सऊदी अरब के दौरे पे है। इल्ज़ाम सीधा पाकिस्तान पर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। मेरी यहाँ पे एक ऑनेस्ट राय है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस दहशतगर्दी का शिकार है पिछले कई दहाइयों से। 80,000 से ज़ायद लाशें पाकिस्तान ने उठाई हैं। ये इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की कुर्बानियाँ, एफसी के पुलिस के जवान हैं। तो पाकिस्तान तो इसका खुद विक्टिम है और पाकिस्तान हर फोरम पर इस बात को जो दहशतगर्दी हो रही है इसकी मजम्मत करता है। अब कुलभूषण यादव की बात करें, कोयटा में पाकिस्तान ने बाकायदा सबूत भी दिए और इसको पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रखा कि किस तरह इंडिया बलूचिस्तान में असरअंदाज हो रहा है। जब जाफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है तो पूरी इंडिया में इसकी लाइव कवरेज दिखाई जाती है, बाकायदा न्यूज़ चैनलों में बड़े दावे किए जाते हैं कि ये इंडिया ने बदला ले लिया। और कुछ हल्के जो वहाँ के जो समझदार हल्के, वो इस चीज़ की भी बात कर रहे थे कि इसका रिएक्शन आएगा। आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज जब करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। अब मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इस तरह का कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। जो जो ये जो टूरिस्ट होते हैं इनका तो कोई किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है मोदी सरकार से या इंडिया की गवर्नमेंट के साथ। तो ये लोग तो सिर्फ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। इनको इस तरह बर्बैयत का निशाना बनाना मेरे ख्याल से किसी भी तरफ से पाकिस्तान की ये एक कोई सोची समझी साजिश नहीं हो सकती। अगर अटैक करना ही था तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया जाता, तो फिर आप कह सकते थे कि पाकिस्तान ने इसको प्लान किया। कुछ शक्लें उन्होंने खाके जारी किए हैं। अब मुझे तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लग रहा है जिस तरह पहले हुआ था। पूरी श्रीनगर ने, पूरी कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसको रिजेक्ट किया। मोदी सरकार की इस वक्त बहुत लान तान हो रही है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये 370 जो आर्टिकल जब लगा था, उस तरह की मुझे लगता है इंडियन सरकार कोई कार्रवाई कश्मीर में करना चाहती है, जिसका इल्ज़ाम अब पाकिस्तान में डाला जा रहा है कि ये उधर से ये दहशतगर्दी हुई है। 400 किलोमीटर दूर अंदर आके 8 लाख की फौज ऑलरेडी मौजूद है। एलओसी से कोई आता है और वो मार के चला जाता है। तो ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लग रहा है मुझे, इंडिया प्रोपेगेंडा लग रहा है। अभी जब इसकी तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा। बहरहाल पाकिस्तान ने इसका कोई रिस्पॉन्स ये दिया है कि आप आएँ, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बॉर्डर पे चाको चबंद दस्ते वो 24 घंटे इस इंतज़ार में है कि कब इंडियन अटैक्स करें। इस दफ़ा चाय नहीं, साथ उनको खाने भी खिलाए जाएंगे।
اس دفعہ ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے جب ایک پاکستان میں ایک پرائم منسٹر ہوتا تھا جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، جب ابھی نندن صاحب آئے تھے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کرنے، تو وہ کہتا تھا کہ اب میں کیا کروں، میں اس کو چھوڑوں نہ تو کیا کروں، اب انڈیا پر حملہ کر دوں۔ آج پاکستان کی جو جمہوری گورنمنٹ ہے، جو اس وقت عاصم منیر صاحب لیڈ کر رہے ہیں، وہ منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کا منہ تو جواب دیا جائے گا، کسی قسم کی کوئی ٹولرنس شو نہیں کی جائے گی۔ پاکستان آرم فورسز تیار ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب انڈیا کی طرف سے یہ اسٹرائک کی جائے، پاکستان پر کوئی حملہ کیا جائے، پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کیا جائے، اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب آج کی جو دوسری خبر پہ آتے ہیں، جناب شیر افضل مروت صاحب وہ باقاعدہ وہ آفیشیلی نہیں کہہ سکتے، ان آفیشیلی تقریباً فارغ ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جو لوگ ملنے کے لیے گئے ہیں ان کی یہ اطلاعات ہیں کہ اب شیر افضل مروت کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اور کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے اس وقت بنے ہوئے ہیں اسپوکس پرسنز، وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کی اسپیشلٹی آپ کو پتہ ہے، 10-15 مکے اور پھر ایک ڈائلاگ کے پروگرام بڑھ گیا، اس سے ان کی پاپولیرٹی نکلی اور یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بن گئے، اور جس طرح یہ بلنٹ ہو کے بولتے ہیں، عمران خان صاحب اس کو بڑی تھپکی دیتے تھے۔ بہرحال اب اس کی پاپولیرٹی اس نے آپ کو اسٹیبلش کیا، اس کی سوشل میڈیا نے بڑا اچھا کام کیا، مجھے داد دینی پڑے گی۔ اب وہ پرو نون لیگ کا ہوا ہے، سننے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 15 سے 20 ایم این ایز اس کے پاس ہیں جو فارورڈ بلاک بنائیں گے اور گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے۔ اس وقت پچھلے دنوں میں نے کانفرنس میں بھی، اوورسیز کانفرنس تھی، اس میں بھی شیر افضل صاحب کو دیکھا، تو یہ اب ان کی تقریباً کہہ لیں کہ دوریاں بڑھ چکی ہیں پی ٹی آئی سے، اور بہت مشکل ہے کہ اب یہ دوبارہ پی ٹی آئی میں جائیں۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی شیر افضل مروت صاحب نے، ان کی راہیں اب جدا ہو چکی ہیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے 26 نومبر ہوا تھا تو ان کے خلاف مستی گیٹ لاہور میں ایک پرچہ دہشت گردی کا درج ہوا، جس کی بعد میں ہیرنگ ہوتی رہی اینٹی ٹیررزم کورٹس میں، اور یہ ادھر آئے نہیں۔ اب وہاں سے ان کا وارنٹ نکل آیا، اب یہ پنجاب کی حدود میں آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب وجہ کیا ہے کہ یہ وارنٹ گرفتاری تو پہلے بھی ہو سکتا تھا، کافی دیر سے یہ کیسز چل رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے وہ پیش ہونا ہے اسمبلی میں۔ عمران خان صاحب کی ملاقات اب کرنی نہیں دی جائے گی کیونکہ ڈیالہ جیل پنجاب کی کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے، تو اب علی مین گنڈا پور کو روکا جائے گا کہ وہ اس سے جب تک بل پاس نہیں ہوتا وہ عمران خان صاحب سے نہ ملے۔ اگر وہ ملتے ہیں تو عمران خان صاحب نے ان کو بگ نو کہنا، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو تہیہ کیا ہوا کہ ملک کے ساتھ انہوں نے چلنا ہی نہیں ہے، جو ملک کی بہتری جہاں پہ انہوں نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو علی مین گنڈا پور خود بھی چاہتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے نہ ملے، لیکن اس کے ہاتھ مضبوط کیے گورنمنٹ نے، اور اب وہ وارنٹ گرفتاری تب تک وہ ختم نہیں ہوگی جب تک وہ پشاور ہائی کورٹ میں جا کے کوئی ضمانت نہیں لے لیتے، پھر اس کے بعد وہ آ سکتے ہیں پنجاب میں۔ تو فی الحال ان کے اوپر پابندی ہے، پنجاب کے دودھ میں آئیں گے گرفتاری ہوگی، اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کو عمران خان صاحب سے دور رکھا جائے تاکہ یہ بل پاس ہو جائے، اس کے بعد ان کی ملاقاتیں کھل کے ہوں۔ آج کی جو آخری خبر ہے وہ ہے جیک بریگمین، ایک سینیٹر آئے تھے امریکہ سے، وہ فری عمران خان جب ان کا دل کرتا تھا ادھر امریکہ میں بیٹھ کے وہ بہت فری عمران خان کی انہوں نے کمپین چلائی، وہ پاکستان آ جاتے ہیں، پاکستان آ کے عاصم منیر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، گھنٹے کی ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاتی ہے، اور ان کو سارے ثبوت دیے جاتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جو یہ بات کر رہی ہے پی ٹی آئی، ان کے سارے ثبوت دیے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے جرائم بتائے جاتے ہیں، وہ تو باقاعدہ کنوینس ہو جاتے ہیں یہاں پر۔ وہ پھر جتنے لوگوں پی ٹی آئی کے کسی بندے سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی، عمران خان صاحب سے وہ نہیں ملتے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے گورنمنٹ کے لوگوں سے کنوینس ہو کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں جاتے ہی انہوں نے پھر فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا۔
اب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے چیخیں نکل رہی ہیں ان کی اسی وجہ سے کہ جب یہ پاکستان میں تھا پی ٹی آئی کے کسی آفیشل سے نہیں ملا، اس نے فری عمران خان کی بات نہیں کی، اب یہ آتے ہی اس کا ٹویٹر آزاد ہو گیا۔ بھائی وہ ایک آزاد بندہ ہے، اس کی جو جس طرح بھی اس نے ان کو پیچھے لگایا ہوا ہے، پیسے لے کے ٹویٹ کر رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہاں پہ جناب شہباز گل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ان کی مرضی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ میٹنگیں کرتے رہے ہیں تو ان کی مرضی تھی، وہ کنونس ہوئے ہیں ان کی باتوں سے، تو اب وہ آزاد ہیں، وہ جو مرضی کریں۔ تو باقی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جی یہ بندہ جب پاکستان میں تھا تب اس نے ٹویٹ کیوں نہیں کی، اسے تب مطالبہ کیوں نہیں کی، یا یہ اب شہباز گل صاحب کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں کہ یہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ جیک بریڈبرن جیسے جتنے کریکٹر ہیں یہ پاکستان میں آتے ہیں، یہ اپنی حیثیت میں جو مرضی بات کر لیں، لیکن یہ کنٹری کی پالیسی کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ امریکہ نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان آرمی کی بڑی تعریف کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، جب افغانستان میں وہ واقعہ ہوا تھا جس کو پاکستان نے پھر ہینڈ اوور بھی کیا امریکہ کے۔ تو پاکستان کی بڑی اسٹرونگ ٹائز ہیں اس وقت افغانستان کا، جس طرح ایشو چل رہا ہے وہاں پہ امریکن ویپنز ہیں، پاکستان اس پہ بڑے شدید تحفظات ہیں کہ آپ کا اسلحہ ٹیررزم میں یوز ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو پاکستان کی بڑی اسٹرونگ ٹائز ہے اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ساتھ، پینٹاگون کے ساتھ۔ تو یہ صرف فری عمران خان کہنے سے یہ ٹوٹے گی نہیں، تو مشکل ٹائم ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ آئی ہوپ کہ دے انڈرسٹینڈ کہ جیک بریڈبرن کی اوپر کی یہ بات ہے، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ جتنی مرضی ٹویٹیں کر لیں، عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے۔